الیکشن کے فیصلے اس بار الیکشن ٹریبیونل کے بجائے عدالتوں میں ہوں گے اور عدالتوں سے بڑی ریلیف متوقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سمارٹ ویژن ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں انور فواد ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ نئے منتخب ارکان اسمبلی 26 فروری کو حلف اٹھائیں گے۔ کس کو وزیر اعظم پاکستان منتخب کریں گے، صدر کون ہوگا؟ انتخابات تو ہوئے لیکن وزیر اعظم کا پتہ نہیں، کیونکہ اس بار الیکشن کے شفافیت کے جتنے دعوے کیے جا رہے تھے اور جو ہو رہے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنے متنازعہ انتخابات اس بار ہوئے ہیں، تاریخ میں کبھی ایسے انتخابات نہیں ہوئی۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ان انتخابات پر ہے۔ عالمی میڈیا کے اندر یہ ایک بڑا موضوع بن گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جیت پر ایک ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ جیت ایک ریسرچ ٹاپک بن چکا ہے اور اسی جیت نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اتنے آبسٹیکلز کے باوجود پی ٹی آئی اتنی باری لیڈ سے کیسے جیت گئی۔ دوسری جانب دھاندلی کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہے اور یہ ایک الگ موضوع بن چکا ہے اس وقت۔ خیر، بڑھتے ہیں اپنی موضوع کی طرف کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ انتخابات کے بعد اب یہ جو مکمل پروسیس ہے 8 مارچ تک متوقع ہے، تب تک یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ کیا ہونا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں، کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس وقت اگرچہ ایک طرف کپتان کے مخالفین ان کو ہرانے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں دوسری طرف لاکھوں کروڑوں لوگ عمران خان کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ جو بڑی اہم خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 2 رہنما رؤوف حسن اور عمیر نیازی نے ایوان صدر میں صدر عارف الوی سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے مختلف حلقوں میں ہونے والی دھاندلی کے ثبوت ان کے سامنے رکھی اور وہیں سے ایک بات بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی ایک بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے جس سے سیاست میں بڑا ہلچل مچنے والا ہے۔ اس وقت عمران خان کے لیے سارے راستے صاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف اگر نواز شریف اور زرداری صاحب غیر جمہوری رویے سے پی ٹی آئی کا راستہ روک رہے ہیں، تو دوسری جانب جمہوری رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہار تسلیم کرتے ہوئے خوشی سے مستعفی ہوئے۔ کراچی کے امیر جماعت اسلامی مفتی نعیم الحق صاحب نے بھی جیتے ہوئے نشست سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیٹ میں نے نہیں جیتا، جن حلقوں پہ ہم جیت چکے ہیں وہاں ہمیں ہرایا جا رہا ہے اور جن حلقوں پہ ہم ہار چکے ہیں زبردستی وہی نشست ہمارے نام کیے جا رہے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت العلماء اسلام نے بھی اپنا جیتا ہوا سیٹ اسی طرح چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ رہنما جی ڈی اے پیر پگارا نے بھی مبینہ دھاندلی پر احتجاجاً اپنی 2 نشستیں چھوڑی اور احتجاج کی کال دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر سیاستدان سیاست سے بھی باہر ہوئے اور مزید سیاستدانوں کا سیاست سے باہر ہونے کا بھی امکان ہے۔ اس وقت جو مزید اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اپنے حکمت عملی کے تحت رابطے اور ملاقاتیں شروع کی جائے۔ ریزرو سیٹ کس طرح لینے ہیں اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک اور بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ اس وقت ایک بڑی تیاری یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن کے فیصلے اس بار الیکشن ٹریبیونل کے بجائے عدالتوں میں ہوں گے اور عدالتوں سے بڑی ریلیف متوقع ہے۔ 8 مارچ تک یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا اور بہت جلد وزیر اعظم کا بھی انتخاب کیا جائے گا، تو انتظار کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے۔ بہت جلد ملتے ہیں کسی نئی ولاگ میں نئے معلومات کے ساتھ، اور اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ سلسلہ اسی طرح آگے بھی جاری رہے۔